نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش میں بڑا بریک تھرو، دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری سمیت 6 معاہدے اور MOUs طے پا گئے ہیں۔ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات مضبوط تر بنانے کا عزم، بنگلہ دیشی عوام کے لیے محفوظ اور خوشحال مستقبل کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین کے درمیان مذاکرات میں تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کر لیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، دونوں ملکوں کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا فری انٹری ملے گی۔ ISSI اور بنگلہ دیش اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے درمیان تعاون کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی و تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال، سارک کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر بھی غور کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے بھی اس سے قبل ناشتے کی میز پر بنگلہ دیشی مشیر تجارت کے ساتھ بیٹھک سجائی، جس میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ وزیر تجارت جام کمال اور پاکستانی وفد کے دیگر ارکان نے اسحاق ڈار کی معاونت کی۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران حیدر نے نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کیا۔ تقریب کے دوران اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے حکومتی عہدیداران، بیوروکریٹس، سیاسی جماعتوں کے قائدین، تھنک ٹینکس کے ارکان اور ریٹائرڈ جنرلز سے ملے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا، پاکستانی عوام بنگلہ دیشی بہن بھائیوں کے لیے برادرانہ جذبات رکھتے ہیں۔ دونوں ملک صدیوں پرانی مشترکہ اقدار، اسلامی ورثے، ادبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون اور تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کی چیف ایڈوائزر محمد یونس سے بھی ملاقات طے ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے 3 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا ہے۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو مدعو کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو پیشگی اطلاع دینے اور سینکڑوں جانیں بچانے کا اقدام کا اعتراف۔ وزیر اعظم تینوں ہیروز کو خصوصی انعام سے بھی نوازیں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ وسیعت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیروز ہیں۔ تینوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے کی اطلاع دینے والا دوسرا ہیرو بھی پہلی بار سما پر۔ انصار انجم گاؤں تلی داس کے رہائشیوں کو بچانے پر خوش، اس دن کا سارا احوال بھی بتا دیا۔ کہا، اہلیہ اور بچے کی فکر بعد میں کی، پہلے گاؤں بچانے کا سوچا۔ بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہو گئی۔ ہمارے نمائندے عبدالواحد ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عبدالواحد بتائے گا، انصار انجم کیا کہتے ہیں؟ سر، آپ نے کال کیا پہلے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وہاں پر تھے اور آپ کو سگنل آیا، فوراً کال مل گئی اور کار اٹینڈ ہو گئی رات کے 3 بجے؟ مجھے اللہ نے ایسا اس ٹائم پہ حوصلہ دیا کہ میری وائف بھی تھی میرے ساتھ، میں ڈرے کے اندر بند تھا اور میرا چھوٹی بچی بھی تھی، تو میں اپنے سرنے کے ساتھ موبائل اور بڑا ٹارچ تھا، وہ رات کو ریگولر میں سرنے پہ رکھتا تھا، تو بڑا آواز آ گیا 2:30 پہ آ گیا، تو میں نے پہلے ہی اپنا ٹارچ اور موبائل اپنے ہاتھ میں لے کے اندر کی طرف دیکھا تو ایک ایسے دعائیں نکل گیا آسمان کی طرف۔ ابو نے کہا تھا کچھ دن پہلے اوپر بڑا ایک جھیل ہے، وہ جھیل پھٹنے کے چانس سے کہا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا وہ جھیل پھٹ گیا۔ ڈائریکٹ وہ جوتے پہن کر ٹارچ اور موبائل میں نے لیا۔ گھر والے بھی پریشان نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہے ہم اس سیلاب میں جائیں گے، تو پھر میں اور یہ ماموں ساتھ آوازیں اس نے بھی دیا، میں نے بھی آواز دیا، تو اوپر ایک دار تھا، اس دار کے پیچھے ہم گئے، بس سیلاب ہمارے پاؤں پہ آ گیا۔ 30 اور 40 سیکنڈ کے درمیان ہم بچ گیا اس ایریے سے۔ تو پھر فوری طور پر میں ذہن ہے یہ تالی داس جو ہے ایک گاؤں ہے نا، یہ بس اس سیلاب میں ختم ہو گیا۔ ابو کو ڈائریکٹ کال کیا تو ابو نے کیا ہو گیا بیٹا کا، میں نے ابو کو بتایا اندر سے جو جھیل تھا وہ جھیل پھٹ کر آیا ہے، ابو آپ لوگ بھی گاؤں سے ہٹ جاؤ اور نیچے تالی داس والوں کا جتنا نمبر ہے رشتہ داروں کا ان کو کال کر، اور بھائی کو بھی بتا وہ کال کرے گا، وہ ان کو بچانا ہے، ابھی مشکل وقت آیا ہے کہا۔ تو یہ اللہ نے مجھے کمال دیا کہ میں نے موبائل نہیں چھوڑا، موبائل میرا پہلا ذہن موبائل آئے، پھر میرا وائف اور بیٹی کا میرا وہ ہوش آیا، بس موبائل چھوڑا تو یہ سارے جو تالی داس والے تھے یہ آج ڈوبے تھے اس سیلاب میں۔
میں چلتے چلتے پاؤں کے پیچھے وہ سیلاب کا وہ جو پانی بھی قریب قریب آیا تھا، میں بس کال میں لگ گیا، تو تالی داس میرے ذہن میں آ گیا، تالی داس والے ابھی بس سارے سیلاب میں ڈوب گئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ لوگ ہماری کال کی وجہ سے سارے زندہ ہے، نہیں میں کال میں رابطہ میں تھا، سیلاب کس طرح ہو جائے کیسا ہو جائے، میں رابطہ میں تھا نا، تو یہ لوگ اس طرح ہو جائے، یہ لوگ اس طرح بچ جائے، اس طرح ہو جائے، سارا ڈیٹیل مجھے بتاتے تھے ادھر گاؤں سے لوگ، تو بہت خوشی ہو گئی، یہ بچ گئے، دوسرے لوگ بچ گئے، سارے بچ گئے، 500 بکریاں تھے ہمارے ادھر ملا کے، ہاں سب سارے ملا بھیگے ہو گئے سارے۔ اور یہ ابھی دیکھ کر بندہ پریشان ہوتا ہے، ٹینشن لگتا ہے اسے، یہ کو دیکھ کر ایسا ہو جائے۔ عبدالواحد نے بات کی۔ ایک اور ہیرو، بڑا ہیرو، غزر کے علاقے راشن میں گلیشیئر پھٹنے کی اطلاع دینے والا وسیعت خان پہلی بار منظر عام پر سما سے گفتگو میں سارا احوال بتا دیا۔ کہا جھیل پھٹی تو قیامت کا منظر تھا، ہم سمجھے پہاڑ ہمارے سر پر آ گرا، پہلی کوشش تھی کسی طرح گاؤں والوں کو بچائیں، اللہ کا شکر ہے موبائل سگنلز تھے اور نمبر بھی فوراً مل گیا۔ تباہی والی رات کی کہانی جانیے وسیعت خان کی زبانی۔ چھت پہ سوئے ہوئے تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، اس کے بعد ہم نے جو اندر دیکھا تو سنگٹ تھا، سنگٹ کے ساتھ آگ بھی تھا، تو چچا نے بولا کہ پہاڑ گر گیا، بھاگ جاؤ۔ ہمارے جو رہائش تھی وہاں وہ سارے آگے نکل گئی سیلاب کے ساتھ۔ پھر ہم تینوں کا خیال یہ ہے کہ گاؤں کو کال کرے، تو بھائی کے پاس موبائل بھی تھی، پیکیج بھی تھی، تو اس نے استاد کو کال لگایا، فوراً کال لگ گئی۔ تو ہم نے ایک شخص سنایا کہ سیلاب آئی اندر سے، تالی داس والوں کو جگاؤ۔ آدھا گھنٹے کے بعد ہمیں کال آئی کہ گاؤں سے سارے لوگ نکل گئے ہیں، محفوظ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد ہیلی آ گئی، ہیلی آئی اور اس نے چکر لگایا، پہلی ہیلی نہیں رکی وہاں، ہمیں پانی پھینک کے گئے وہ، پھر پانی ہم نے پی لیا۔ بعد میں 2-3 گھنٹے کے بعد دوسری ہیلی آئی، اس ہیلی نے چکر لگائی اور لینڈ کیا، پھر ہم نے پہلے بابی حضرت تھے جو ہمارے، ان کو بھیج دیا۔ غزر کے علاقے تالی داس میں دریائی کٹاؤ جاری ہے، 13 گھروں اور ایک جماعت خانے کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلاب کے باعث بننے والی جھیل میں سینکڑوں گھر زیر آب آ گئے ہیں، مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق گاؤں میں 55 گھر مکمل تباہ، 50 کو جزوی نقصان پہنچا۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے تالی داس کے سیلاب متاثرین کے لیے متبادل ولیج بنائیں گے۔ اگر چرواہے فرشتے بن کر نہ آتے تو تالی داس میں ملک کا سب سے بڑا نقصان ہوتا۔ جس دن سیلاب آیا، شادی کی تقریب کے باعث باہر سے بھی 50 لوگ وہاں موجود تھے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق نے کہا غزر کے 2 علاقے ڈائن اور راوشن میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ راوشن میں جن چرواہوں نے 300 زندگیاں بچائیں، وفاقی حکومت کے کہنے پر ان چرواہوں کو اسلام آباد روانہ کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں بھی ہیروز کے اعزاز میں تقریب رکھی جائے گی۔ ضلع غزر کے 2 علاقوں میں بہت بڑی تباہی آئی ہے، جس میں روشن کے مقام پر جو تباہی ہوئی تھی وہاں پہ امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ 300 سے زیادہ افراد کی جانیں بچائی گئی۔ ایک شیفرڈ کی 2-3 شیفرڈ کی اطلاع پر ڈائن کا علاقہ ہے، یہ پورا یہ جو بستی ہے 2-3 ہزار کی جو آبادی ہے یہ کٹ گئی ہے۔ یہاں سے ان کا جو برج ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، یہ پوری جھیل بن گئی ہے۔ ہم اس وقت متاثرین سے وہاں پہ ملنے جا رہے ہیں، لوگوں کو فوڈ پیکٹس سے خیمے دیگر چیزیں جو شیفرڈ تھی جنہوں نے روشن کے مقام پر 300 انسانوں کی زندگی بچانے کا وسیلہ بنے تھے، ان کے لیے حکومت گلگت بلتستان نے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ایک تقریب کا بھی اعلان کیا ہے۔ سی ایم سیکریٹریٹ میں ان کو ایک زبردست تقریب رکھ کے ان کو آنر کیا جائے گا، انعامات دیے جائیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی جانب سے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کو اسلام آباد بھیج جائے، ان کو اسلام آباد روانہ کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہواؤں اور بارش نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ 100 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے مکانوں کی چھتیں گر گئیں، سولر پینلز ٹوٹ گئے، درخت اکھڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں حکومت متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، بھرپور معاونت کرے گی۔ اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں احمد فراز مغل کی رپورٹ میں۔ ملک بھر میں جاری مانسون کا تگڑا سپیل، ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، شدید طوفان کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی۔ شادی ہال اور مکانات کی چھتیں گر گئیں، سولر پینلز اور درخت بھی زمین بوس ہو گئے۔
बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादिसात, रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ, जिलाई अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लोगों का इतना बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है बाज़ारों में, शहरों में, मोहल्लों में, कि बिल्कुल बारिश तूफ़ान इतना ज़्यादा था कि बहुत ही ज़्यादा था। ये इतने लोगों का नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है जो हम डर गए, बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं निकले। इतना नुकसान हुआ है, हमारे वो झोपड़ी बनी हुई है छप्पर की, वो भी बांसों की कच्ची मैंने बनाई थी, वो भी ख़त्म हो गई है, दरवाज़ा भी गिर गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक हुकूमत मुतासिरा आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। कैमरामैन साजिद अक्सी के साथ अहमद नवाज मुगल, समा, डेरा इस्माइल खान। और अभी आपको बताएं कि मरी में लोअर टोपा श्रीनगर रोड पर लैंड स्लाइडिंग, सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मरी से कश्मीर और लोअर देवल जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। तो खबर आ रही है मरी से, जहां लोअर टोपा श्रीनगर रोड पर लैंड स्लाइडिंग, सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मरी से कश्मीर और लोअर देवल जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाके में महकमा हाईवेज़ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और बहावलपुर से खबर है, जहां पर एम्प्रेस बुर्ज के मकाम पर दरिया सतलुज की सतह में तेजी से इजाफा, पानी की सतह 7 फुट से बुलंद हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा एहसन अंसारी से। एहसन, तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी का बहाव मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि पानी का जो लेवल है वो भी ऊपर आता जा रहा है। इस वक्त बहावलपुर का जो एम्प्रेस ब्रिज है दरिया सतलुज पर कायम, इस वक्त जो लेवल है पानी का वो 7.4 फीट रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि तकरीबन यहाँ से इस वक्त 40,000 क्यूसिक के करीब जो पानी का रेला है वो गुजर रहा है। दूसरी जानिब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और इसके बावजूद जो है बेशतर शहरी यहाँ पर दरिया के किनारे आ रहे हैं और जो है यहाँ पर वो अपनी तफरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेल्सी साइफन से तकरीबन 40,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है उसका इखराज जारी है। एम्प्रेस ब्रिज के साथ भी रेस्क्यू चेक पोस्ट और मॉनिटरिंग सेंटर भी कायम कर दिया गया है, जो मुसलसल पानी का जो गेज है उसको मॉनिटर करती रहेगी और आने वाली किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार रहेगी।